تو کچھ نہ کچھ تو مضبوطی آئے گی، ان کا خیال آئے گی، ان کی محبت آئے گی. ان کی محبت بھی ایک ایمان کی چیز ہے، ان کی یادیں ہیں، یا ان کو بھول جانا چاہیے. ہاں تو یہ میں نے کچھ سوچ اس رمضان میں آئی ہے کہ بھائیوں نے اتفاق کیا، لیکن اس میں یہ بڑا خیال کرنا، حکم نہیں کرنا گھر میں رکھ دینا، سنا سب کو دینا، جس کی مرضی کرے جس کی مرضی نہیں. حکم کرو گے پھر وہ منع ہے. وہ دین میں تم حکم لگاتے ہو نہیں لگانا، یہ مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں شرع چپ ہے کہ لوگ محبت میں درجات ہیں. آقا نے کہا محبت میں درجات ہیں. اس میں حکمت سکھائی، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے. کہ ہر ایک سمجھدار بھی نہیں ہوتا، الٹی پلٹی ہانکے گا، بحث شروع ہو جائے گی، تو بحث بھی نہیں کرنی، چپ بس، چپ بس، کچھ نہیں کہنا. بھائی تم کو میں تو پانی پیوں گا، وہی کھاؤ کھاؤ کھاؤ، نہیں بات نہیں کھاؤں گا. بہت کھایا، حیوان نے بہت کھایا. حیوان کچھ سوچ رہا ہے، کچھ شرم بھی کرنی چاہیے. ہاں ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. صحابہ تو ایسے مضبوط تھے جی. خاص ابو ہریرہ کا واقعہ، ہاں جی گوشت حرام تو نہیں تھا. یہ لوگ سمجھتے نہیں تھے علاقوں سے، عقل نہیں سمجھے گے تو آپ باتیں نہ چھیڑیں. آپ کہتے ہیں بھئی یہ ایسے جو کرے نہ کرے. ابو ہریرہ گزر رہے تھے، کوئی صحابہ گوشت بھنا ہوا کھا رہے تھے. کہا تم بھی واؤ بسم اللہ. کہا آپ لوگ کھائیں. کہا کچھ کھا لو. کہا بس کھائیں. پھر کہا اس کا مفہوم حدیث کا، کہا میں کھا نہیں سکوں گا. کہا کیوں؟ کہا آقا جی دنیا سے گئے، جس کھجور میں کیڑا ہوتا ہے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، میں اب کیا بھنے گوشت کھاؤں، چلے گا. اور زندگی میں آقا جی کے ساتھ ہمیشہ فاقوں سے رہتے تھے، آپ سے ہٹتے نہیں. آپ نے دیکھا اس کی محبت زبردست ہے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، ورنہ بعضوں کو دور کرتے تھے، منع کرتے. ہر ایک کی حالت کو دیکھ کے اسے معاملہ کرتے تھے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی کیسی ہے، اس کی کیسی ہے. ہاں تو کچھ نہیں کہتے تھے، در پر ہی پڑے رہتے تھے. کہتے تھے وہ اتنی بھوک لگتی، بعض وقت میرے سے بیٹھنا مشکل ہو جاتا تو پھر میں لوٹتا تھا زمین پر جیسے کوئی کلا بازی کھاتا. کیا بچے آتے تھے سمجھتے تھے پاگل 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 کر کے میری گردنوں پہ لات رکھے. کیا میں پاگل نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. بتاؤ کتنی تکلیف. اور آقا کو پتا تھا کہ درجے بلند. اور جب کرم کرتے تھے دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کو بھیجا تھا نا، جب 3 دن کے پیاسے بھوکے تھے، وہ پیالہ ہی نہ ختم ہو. اشارہ کیا بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہوں، بس میں کہتا ہوں ایسے کچھ کرو، تم کو آگے کرم ہوں گے، کچھ صبر کر لو. اور میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں کہ میرا فقر اختیاری ہے، میں مستر نہیں، میں حبیب اللہ ہوں. میں سب کچھ اپنے تمہارے لیے کر سکتا ہوں. میں چاہوں پہاڑ سونا بن جائے، میں مجبور نہیں ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں دنیا میں کچھ محبت کے تقاضوں میں چلیں ہماری آخرت میں. ہاں لو شئت، اگر میں چاہوں، لصار الجبال ذهب معی، یہ پہاڑ سونا بن جائے. خود دفاع کے 2 پتھر پیٹ پہ باندھتے تھے بھوک سے. کبھی پڑے رہتے تھے ایسے، حضرت عائشہ ہاتھ پہ تھی تو بھوک سے نڈھال ہوئے ہوتے تھے حضرت محمد میں سے. ایسی ایسی حدیثیں جی ہم آپ کو کیا سنائیں. تو کہتے ہیں کچھ یاد ان کی آئی گی، کچھ سوچیں گے. ویسے ماں باپ سے زیادہ رحم والے ہیں کہ ماں باپ بھوکے کچھ نہیں کہتے، اولاد کھا لے. آقا جیسے گزار بس کہتے تم کھاؤ پیو عیش کرو، بس کچھ نہیں کہتے. لیکن ہم کو کچھ تو محبت کا اظہار احساس ہونا چاہیے نا، احساس کے لیے. تو ہماری مولویوں میں کوئی خدا کے لیے مسئلہ نہ کھڑا کر دیا کہ میرے پیچھے لگ جائے. بات کو سمجھ. کسی کو کہا نہیں کھانا، آج پانی رکھنا گھر میں، نہیں سب کچھ رکھنا. مہمان ہے، بار ہے، کسی تمہارا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگنا شروع ہو گیا، تم کو ایسی چیزیں اب اچھی لگیں گی، ایسی باتیں اچھی لگیں گی. ایسے کر کے تمہارا دل نرم ہوگا. وہ بھی محبت سے دیکھیں کہ میری یاد بناتے ہیں. میں تہجد کے وقت سے سوچ آئی تھی، مجھے طرز یہ سوچ آئی نا، اتنا دل نرم ہوا، میرے آنسو گرے. اللہ کی بیٹھا ہوا تھا ایسے بیٹھے بیٹھے دیکھتا نا میرے پاس اتنی چیزیں، اتنے کھانے، ان کے کرم سے جی گوشت بھرا ہوا ہے، مرغی بھری ہوئی ہے، لوگوں کو دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں. آج اتنا کھاتے ہیں. سوچ رہا تھا کہ کوئی شرم بھی ہونی چاہیے، کوئی سوچ بھی ہونی چاہیے. اس چیز سے اللہ بہت بھرا ہوا، اللہ کا کرم ہے ماشاء. تو سوچ رہا تھا میں کبھی ایسا بھی کر لوں، ان کو بھی تو سوچو نا.
کیا ان سے کرم ہے معافی میں انسان، لیکن احساس تو ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا ایسے بھائیوں سے مشورہ کروں اگر وہ قبول کر لیں اس بات کو کہ حکمت نہیں ہے، ایک اپنی جیسے کہتے ہیں تمنا ہے کہ میں بھولوں نہ ان کو، وہ ایسے تھے تو اس وجہ سے تو اللہ کی کرم جیسے قبولیت کا وقت تھا جس کا میرا دل اتنا نرم ہوا، میرے آنسو گرے، لیٹا ہوا تھا سوچ۔ ہاں نا، ہر نعمت بھائی محبت سے ان کے کام ہوتے، کوئی کچھ لے آتا ہے، کوئی کچھ لے آتا ہے، وہ قالین والا خوب بٹیرے بھون بھون کے بھیجتا رہتا ہے، بتاؤ ہم کھاتے ہیں بٹیرے مرغیاں، لیکن کبھی سوچتا ہوں تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی کہتا ہوں جنگل کو نکل جاؤں ایسے ہی 2 کپڑوں میں گزار لوں۔ پھر یہ تھوڑا سلسلہ چلا ان کا، تھوڑا دل لگتا ہے تو پھر یہ بھی ایک نعمت کی ناشکری ان کو چھوڑ دوں۔ میں تمنا کر کے نہیں بیٹھا، مکان خود ہی بن جاتے ہیں ان کے کرم سے، اللہ کی قسم خود ہی مرغیاں آ جاتی ہیں، اللہ کی قسم۔ میں اس تمنا سے تسبیح نہیں پڑھتا ہوں، میری تسبیح اس لیے نہیں ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، اس اعتبار سے بھوکا ضرور ملتا ہے، نہ ملے لیکن تسبیح میری وہی ہے۔ تسبیح کسی کھانے پینے کی نہ چھوڑی ہے، کھانے پینے کے لیے کریے، ہاں وہ اپنی جگہ ہے۔ یہ اب ایسے ہی جیسے مرغی سنے ملائی آندھی ہے کی کہاں تسی دسو میں کی کہاں، کپڑے اتنے آ جاتے ہیں، میرا پہنو میرا پہنو، پھر بھی کہتے یہ پہنو۔ اب میں آپ کو سناتا حدیث، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کتنی بری بات، اس کو کہتا ہے صبح یہ پہنیں گے وہ پہن گے، تو نہیں پہنتا ہے۔ اب میں پہنتا بھی ہوں، نہیں بھی پہنتا ہوں، اب پہنایا بھی جاتا ہے مجھے زبردستی، بھائی لاتے کرتے ہمارا پہنا، پھر صبح کوئی پہنتا ہوں، شام کو کچھ پہنتا ہوں، پھر ختم، پھر اور آ جاتے ہیں، پھر عورتیں سلا کے لے جاتی کہ ناپ چوری لے جاتی ہیں، پھر بھی کہتے دیکھو کراچی سے فلانے کی لائے، فلانے لائے، ایک دفعہ تو پہن لو، کہہ بھی رہتے ایک دفعہ ایسا، پھر وہ بٹن خوبصورت وغیرہ آ کے آپ کو کہتے دیکھو یہ اللہ پہناتا ہے، پھر وسیلہ آقا جی سبب بنتے ہیں، وہی پہناتے ہیں 2 شالیں۔ وہ شعر ہے کہ خود کپڑوں میں پیبند لگا ہے اور ہم کو آپ کو 2 شالیں پہنا ہے، جیسے ماں باپ جیسا بھی پہنے اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، پہنو پہنو۔ اور بعد میں شاہ کرم تھا تو ان سے کسی مرید کو کچھ اعتراض تھا، یہ کیوں ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا، تو دل کا کہتے اچھا تھا، خدا اس مرید کا یقین بنا دیا، اس کو آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی، تو آقا جی شیخ کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو اس کے پاس کیا کچھ ہے، تاکہ اس کی وسوسے ختم، ایسا نہ سوچ، کہا تم یہ دیکھو اس کے اور بڑا کچھ ہے۔ پھر اس کو کہا ہم اپنے محبت والوں کو ایسے ہی رکھتے ہیں، یہ ہم نے رکھا ہو، یعنی اس کی تمنا ایسی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں مر رہا ہے، تم ایسے خیالات کرو گے فیض ختم ہو جائے گا، اشارہ تھا۔ کہتے نبی پر خیال اللہ شیخ پر فیض ختم ہو جاتا ہے، نہیں لانا چاہیے، آئے تو قبول نہ کر، نقصان نہیں ہوتا، وہ آئیں گے، شیطان توڑے گا اس کو شیخ سے، تو خیالات کے پر نہیں موافقت کی، اس کی نماز میں تیزی، اس کے تجربہ ہوگا، درود میں، ہر چیز میں تیزی ہوگی، ہاں۔ تو آقا جی نے اس کے وسوسے ختم کیے، سوچتا ہوگا نا اس کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ خود اللہ دے دے پھر اللہ کو واپس کرے۔ صحابہ بعض غنی نہیں تھے، اتنی وسعت نہیں ہوتی نا دماغ میں، اتنا علم نہیں ہوتا ان چیزوں کو وہ سمجھیں، بعض صالحین کے سونے چاندی کے کیلوں سے گھوڑے باندھے جاتے تھے، اتنا خدا نے دیا ہوا تھا۔ یہ دیکھو شاہ صاحب کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کا دل خراب ہو گیا، چلا کیا ادھر کیا بیٹھنا ٹھہرنا، ادھر کیا خدا مل گئی، تو دنیا لے کے بیٹھا ہوا، اس کو کشٹ تھا بزرگ کو، جب جانے کا بلایا، بولا جا رہے، کہا زیارت کیا تھا بس ہو گئی زیارت، کہا پھر بھی کچھ بات چیت کرا، کہا بات چیت بس یہی آپ کی زیارت تھی، کہا نہیں تم نے دنیا دیکھی ہے، تمہارا دل خراب ہوا ہے، تم کو پتہ ہے دنیا میرے ہاتھ میں کہ میرے دل میں، میرے دل کو دیکھا تو میرے دل میں کیا ہے، پھر سوچنے لگے، اس لیے کہ دنیا دل میں نہ ہو، تم کروڑ پتی بن جاؤ، تم کو نقصان نہیں ہوگا، کشتی اگر سمندر پر پانی پہ چلتے بیچ میں پانی نہ آئے تو نقصان نہیں، اگر بیچ میں پانی آ جائے کشتی کے تو غرق ہوگا، اگر تمہارے دل میں دنیا گھس گئی، اس کی محبت، دنیا ہے نہیں ہے تمہارا بیڑا غرق ہے، وہی سوچتے ہو، اگر تمہارے دل میں نہیں گھسی ہے، دنیا ہے بھی تمہاری عبادت میں فرق نہیں پڑتا، کیوں اندر پانی نہیں گیا نا، گندگی نہیں گئی، ہاں
تمہاری عبادت دنیا ہے بھی ہے، چاہے سونے کے محلات ہیں، تمہاری عبادت محبت وہی خدا سے، اور نہیں بھی ہے وہی محبت ہے، تمہاری حالت بدلتی نہیں ہے، حالت وہی رہتی ہے خدا سے۔ تو یہ چیزیں کچھ سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ جیسے کل انسان جلدی کسی پہ نہ آتا، آج کل کے پاس گھڑیاں، اس کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے دنیا دار ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی حالت میں رکھے جس میں نبی کریم خوش ہیں، اور وہ دنیا دے جس سے ہمارا ایمان نہ جائے، جس دنیا سے ایمان ہمارا جاتا ہے خدا دنیا سے ہم کو بچائے۔ ہاں چلے پڑے ہمارے پاس دنیا، استاد جی بڑا ڈرتا ہوں، اب چیزیں چھپاتا ہوں، چاہے میں اس کی تمنا نہیں کرتا ہوں، کوئی باہر سے آتے ہیں محبت سے لاتے ہیں چیزیں لاتے ہیں، اب بھی ٹیلی فون میں پوچھ رہے تھے جی، اب دیکھنے والے کہ خود کو تو کہتا ہے دنیا سے محبت نہ کرو، تو یہ لوگوں کو مت کرو، تو خود اس سے محبت چھوڑی ہے۔ اب وہ ایسے خیالات کر کے اس کو نقصان نہیں ہوگا استاد پر، ہم بتاؤ، تو نہیں سوچنا چاہیے نا کہ ہر ایک کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے۔ پھر اللہ جو چیز بغیر سوال کیا اور انسان اس میں نیت نہیں رکھتا ہے، جی آئے آقا جی واپس کرے، خدا کو واپس کرتا ہے۔ سعودیہ میں ایسے چیزیں لگا جاتے تھے، اتنی قالینیں ڈال جاتے تھے خدا کی، لیکن منع کیا بولتا آپ کو پتہ ہے ہم کو آپ سے کتنا فائدہ ہوا دین دنیا میں، ہم آپ کو کیا دیتے ہیں؟ تو پھر اللہ کی طرف سے میں کوئی نماز روزہ چھوڑ کے تو نہیں لگا ہوا تھا ان چیزوں کے پیچھے، میں تو وہی تصویر لے کے بیٹھا ہوں، تو ہو جاتا ہے تو پھر ہونے دو، نہیں ہوتا ہے تو میں کوئی اس کے بھی روتا پیٹتا نہیں۔ میں ایسے وقت گزارے کہ مجھے فاقوں سے گھر کے سامان بیچ کے گزارا کرتا، درزی کام کرتا تھا، کام ملتا نہیں تھا، تب بھی میں تسبیح سے نہیں بدلا، خدا کی قسم ہے بس، کلی کا کام کرنا، درزی کا کام سیکھا نہ ہو، ہاں جی فاقوں تک، ہاں جی روٹیاں مرچوں سے کھانی، مدت ایسے گزاری، لیکن میں تسبیح نماز قرآن شریف نہیں چھوڑا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، قرآن ابھی تک مجھے یاد ہے، بھولا نہیں ہے، لگا ہی رہا، اب خدا اتنا دیا پھر بھی لگا ہوں۔ تو انسان جس حالت میں خدا رکھے، مطلب ہے آپ خدا کو نہ بھولے نہ اگر فقر فاقہ صبر کر تھوڑا سا، بعض صحابہ فقر فاقہ تھے، خدا رسول کو چھوڑا نا، بعض صحابہ غنی تھے، کوئی صحابیت سے نکل گئے تھے، اولیاء سے ہی بڑے تھے، لیکن انہیں آقا جی کو نہیں چھوڑا، ذکر اذکار نہیں چھوڑے، امیر ہو کے بھی۔ اس کی دلیل دے دوں آپ کو، ایک دفعہ سے کیوں اللہ ان امیروں کے پاس پیسے اللہ کے نام پہ خرچ کیا رہتے تھے، تعلیم تھی ہو تو خدا کے نام پہ، کوئی دباؤ نہ چھپاؤ نہ، جو تم نے خرچ کیا آخر میں تمہیں ملے گا، جو وہاں رکھا وہ ضائع گیا، جو دباتے ہیں ضائع، جو خرچ کرتے ہیں، ایک حدیث میں جس کو خدا جس کے پاس دولت یا کچھ ہے وہی گھاٹے میں ہوں گے، ایک حدیث کی میں پوچھ لیں، صحیح حدیثیں ریاض الصالحین میں بھی ہیں، الا من قال بیدی ہاکذا ہاکذا، جو اپنے ہاتھوں سے خدا کے نام پہ خرچ کرتے وہ گھاٹے میں امیر نہیں، وہ گھاٹے میں ہوں گے آپ کا۔ تو اس کا خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، تو زکوٰۃ ہی نکالتے، صدقے نکال سے دیں گے۔ بہرحال آقا جی کی ترتیبیں بتائیے، تو آقا جی کے پاس امیر بھی تھے غریب بھی تھے، دونوں پہ خدا کی رحمت تھی، ہاں جی۔ اس کی جو میں دلیل آپ کو دینا چاہتا تھا، جو بات میں نے پہلے آپ نے بتائی ہے، انسان کو خدا کو بے پناہ دولت بھی سب کچھ دے دے، وہ خدا رسول کو نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کا ہی دوست ہے، نبی کا ہی محبتی ہے، اگر خدا اس کو بھولتا ہے تو پھر نہیں ہے۔ اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں، وہ امیر بھی ایسے تھے، ہم لوگوں کی طرح تھوڑی تھے وہ امیر۔ صحابہ آقا جی کے پاس آئے، کہا میں عمرا صحابہ ہمارے امیر لوگ ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا ہم بھی خرچ کرتے، یعنی کچھ اگر اللہ کرم کر دے، مطلب تھا ہم بھی خرچ کرتے، تسبیحیں تو ہم پڑھتے ہیں، تو آپ نے کہ تسبیحوں کو اور بڑھا لو، اللہ ان بکل تحلیلۃ صدقہ و بکل تکبیرۃ صدقہ، ایسی حدیث لمبی ہے وہ پڑھ لینا، ہاں یہ سب میں صدقے خیراتیں ہیں، تمہاری خیراتیں صدقے لکھی جائیں گی۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ بھی، تسبیح بھی، سبحان اللہ، ہر چیز پڑھنے لگے۔ ان صحابہ کو پتہ چلا، امیروں کو، کہ یہ تو پڑھ رہے ہیں، اور سن لیا انہوں نے، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ واپس آئے صحابہ غریب آقا جی کے پاس، کہا انہوں نے سن لیا، وہ بھی اب یہ پڑھنا لگ گئے ہیں،
تو آقا جی کیا میں منع تو نہیں کر سچ کا مفہوم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من، اللہ کا فضل اس کو زیادہ دے دے، ان کو دنیا بھی دے دی، اپنی محبت بھی دے دی، لگے ہوئے دیکھا۔ اگر تھوڑے کیا کہ ان کے لیے ناجائز ہے، یہ کچھ ہے، یہ ہے، وہ ان کو نہیں فائدہ ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں بعض میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے بڑے بڑے جیسے فراش، یہ گدے اور ایسے کیا اس کو بولتے ہیں کنب وغیرہ، اس کو عربی کے لفظ میں، آج کہ میں زیادہ عرب میں رہا ہوں 30-40 سال، جہاں کم 8-10 سال بچپن سے وہاں، تو میری زبان پہ وہی چیزیں چڑھتی ہیں۔ صوفوں پہ ہوں گے بڑے، اللہ کے بعد ہی بڑے مرتبے میں وہ ہوں گے کہ اللہ کو اس پر بھی وہ نہیں بھولتے، یا اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی کا کچھ کام ہو گیا، اس نے جی بڑے بڑے گدے، اس پہ بڑے بڑے قیمتی کپڑے، پتہ نہیں کیا، اور سرانے جا کے میرے پاس 2-3 ایسے کمرے تھے مسجد کے اوپر، وہ سب اس نے سجا دیا۔ میں حیران کہ کیا کریں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی اس کے اوپر بیٹھوں پڑھوں، کبھی ڈروں نیچے بیٹھ جاؤں ایمان سے، ایسے ہی۔ پھر ایک دن یہ حدیث شریف یاد آ گئی، آخر کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا اتنا کرم کیا، اس کے باوجود خدا کی محبت سے مطلب دور نہیں ہوں گے، اللہ کی یاد میں ہوں گے، تو ان کے لیے اس کے باوجود نعمتوں کے خدا سے دوری نہیں ہے، خدا سے رحمت ہے۔ انسان خدا کو فقر ہونا بھولے، امیری ہونا بھولے، غریبی، یہ سب امتحان ختم ہو جائیں گے۔ امیری غریبی سے نقصان نہیں ہوتا، نہ امیری سے نہ غریبی سے۔ اگر انسان خدا رسول کی محبت میں کمی نہ کرے، اس کی نافرمانیوں کے معاملے سے بچے، سنتے نہیں؟ ہم میری بات سمجھ گئے، کچھ سمجھ آئی؟ امیری غریبی جو بھی جس حال میں رکھے خوش رہو۔ ہاں امیری ہے تو خوش رہو، خدا محتاجی سے بچایا، اس میں اللہ کے نام پہ خرچ کرو، شکر کرو، 4 نفل اور زیادہ پڑھو، اور اللہ کی عبادت زیادہ کرو، نہ کہ ایک ٹیلی ویژن چھوٹا تھا بڑا ٹیلی فون لے آیا، ٹیلی ویژن لے آیا، اور فلمیں لے آیا، اور دوستوں کو لایا، بگاڑا ان کو اور چیزوں میں، یہ تو پھر مصیبت کر دیں، ایسے کام نہیں کر رہے۔ یہ میرا مطلب ہے۔ تو یہ باتیں سب ادھر سے چلیے، روزے سے، اس سے، تو خدا کرم لوگ مرنے سے پہلے خدا رسول کے راضی والے کام کرے اور معافیاں مانگ کے، اور سیدھے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں بغیر حساب، ٹھیک ہے؟ چلو جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو بس سیدھے جنت میں۔